ترین صاحب بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے، معتبر سمجھتے تھے، اور جب عمران خان کو چھوڑا اور الیکشن میں جو ان کا عشر ہوا وہ بھی سیاست سے ہی ریٹائر ہو گئے. تو اس لیے عمران خان سے جو بھی غداری کرے گا اس مشکل وقت میں یا جو بھی چھوڑ کے جائے گا، میرا نہیں خیال کہ ان کو عوام خود ہی ان کا جواب دیں گی. وہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. عمران اب سیدھا عوامی سیاست کے پہ یقین کرتا ہے، اور پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے وہ اس مینڈیٹ کو ہر قیمت پر واپس لے کر رہے گا، اور یہی ہماری تقاضا بھی ہے. آپ نے اگر آئین اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ ہے اس کی حمایت کرتے ہیں ہم تو ہر وقت تیار ہیں. انتخابات کے لیے تیار ہیں. ہم ہر وقت تیار ہیں، بالکل ہر وقت تیار ہیں. یہ ذہن سے ہی نکال دیں. یہ بھاگتے ہیں، ان کی اگر ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو آپ مجھ سے جو مرضی لکھوا لیں. یہ جو حکومت میں ہے اس وقت فارم 47 کی پیداوار، یہ کبھی بھی الیکٹوریٹ کو فیس نہیں کر سکتے ہیں. یہ عوام کو اب ان کے ساتھ وہ اشر کرے گی. پہلے تو خیر شاید ان کو 50,000 یا لاکھ سے ہرایا، اب ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. حضرت عمران صاحب نے ماحول کو گرما دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کچھ پیار و محبت کے ساتھ تفضیلات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں. ہم نے دیکھیں کمیٹی بنا دی ہے، 5 رکنی کمیٹی جو ہے اسد ہمارے جو فارمر اسپیکر ہیں ان کی قیادت میں، اور اس میں اسد عمر صاحب بھی موجود ہیں. اس میں جو ہے ہماری 5 رکنی قیادت ان کو ملے گی اور ان کے یہ تحفظات دور کرے گی. دیکھیں اگر فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ ہے تو ہم ایک بات تو پھر تو ہمارا اتفاق ہے کہ الیکشن میں فراڈ ناقابل برداشت. عوام کا جو حق ہے حکمرانی کا اس کو بحال ہونا چاہیے، اور عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے. تو اس پر ہم یکجا ہیں، یک زبان ہیں، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے. سر آخری کوشچن کروں گا، کیا سمجھتے ہیں کب تک بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہے ان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ موجودہ قیادت بھی ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے، آپ موجودہ قیادت میں ہی آتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کب تک ان کی رہائی؟ دیکھیں اس میں قیادت کا کوئی ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جتنی خائف ہے اور یہ حکومت جتنی خائف ہے، وہ ایک دن عمران خان باہر آ جائے یہ خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور ان کے تو اپنے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہم اندر ہوں گے، وہ خود کہہ چکے ہیں موصوف. اور ان کے جو ہیں وہ احسن اقبال صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہتے ہیں 5 سال یہ اندر رہے گا تو ہی ہم حکومت چلا سکتے ہیں. تو یہ ایسی وشفل تھنکنگز جو ہیں یہ کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ سیاسی اب یتیم ہو چکے ہیں، سیاسی یتیم ہو چکے ہیں. اب یہ بیساکھیوں کے بغیر، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آسرے کے بغیر یہ جو ہے چل ہی نہیں سکتے. یہ عوام کے اندر جو ہے جانے سے بھی گریزاں ہیں، اس لیے کہ اگر یہ عوام کہیں بھی چلے جائیں، پہلے تو چور کے نعرے لگتے تھے نا، اب ان کے جو نعرے سے کام بڑھ جائے گا. تو یہ تو عوام میں فیس ہی نہیں کر سکتے. 100 ڈالے کو لے کر اور 100 پولیس والے اور جو ہے 7 رینجرز لے کر آپ لوگوں کے منہ پر دھول مارتے ہوئے آپ چلے جانا، یہ کوئی حکمرانی نہیں ہوتی ہے. اس کو لوگوں کے دلوں پر اگر حکمرانی کرنی ہے، اس میں دلوں میں لوگوں کے صرف ایک ہی بستا ہے اور وہ عمران خان ہے. سر آپ شہباز شریف صاحب کی موجودہ حکومت کی جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح نون لیگ کے صدر بن گئے وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آئیں گے؟ دیکھیں نہ تو نواز شریف جیتا ہوا ہے، میرے ساتھ والا حلقہ ہے نواز شریف کا جہاں سے میں جیتا ہوں، خواجہ سعد رفیق کے لاہور کے حلقے سے. یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا ہے نواز شریف. اگر وہ خواجہ جو ہے آصف وہ ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے، کہتا تو تھا نا نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو، کدھر گئی ووٹ کو عزت؟ اور خواجہ آصف کہتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اس سے پوچھو کوئی شرم ہے یا کوئی حیا ہے کہ تم ہارے ہوئے دونوں ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا صدر بن گئے، بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، وہ بھی ہارا ہوا ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے. سمدی صاحب کو وہ جو ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اور بیٹی کو ماشاءاللہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. اور پھر ان کے پلے کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ وزیر خزانہ یہ اپنا لگا نہیں سکتے، وزیر داخلہ محسن نقوی یہ اپنا لگا نہیں سکتے ہیں.
اب اگر جو ہے سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے تو وہ بھی ان کا نہیں ہے. او بھائی یہ پنجاب کی حکومت تو دے دی لیکن آئی جی تو یہ تبدیل نہیں کر سکتی, سپاہی تبدیل نہیں کر سکتی ہے ابھی تک. خزانہ IMF کا ہے, IMF جن کا بھی ہے جو بھی لے کر آئے ہیں. اب دیکھیں نا وہ اب کہنے دیں مجھے, پانی پانی کر گئی تجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من تیرا. بے غیرتی کی انتہا ہے. 25 کروڑ عوام کو جس اس بھکاری بنا کر جس طرح سے گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ IMF کی ہم نے بجٹ دیا ہے, IMF کے کہنے پر دیا ہے, شرم آنی چاہیے ان کو. سر بجٹ کی بات ہوئی ہے تو جو موجودہ بجٹ آیا اس کے بعد آج سے جو مہنگائی کی نئی لہر آئی ہے پاکستان پورے میں, آج سے یہ شروع ہو رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو معاشی قتل ہے, پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہے, اور یہ قاتل بجٹ ہے. یہ اکنامک ہٹ مین معاشی قاتل نے یہ بجٹ نافذ کیا ہے پاکستان پر. پہلے ہی آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے جا چکی, اب 2 کروڑ اور لوگ جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے جا چکے ہیں. جو برین ڈرین آپ کا پاکستانی چھوڑ کر آپ کا ملک جا رہا ہے, آپ ذرا اپنا مستقبل دیکھیں. آپ کا بزنس مین جو ہے پاکستان میں بزنس کرنے سے گریزاں ہے. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہو رہی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو اس طریقے سے 3 کروڑ آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے جو ہے نہیں جا رہا ہے, اور 3 نسلیں ہم نے گروی رکھ دی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ روپے قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے, اور ہم اور زیادہ قرضہ جو ہے تھوپ دیا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر. اور جتنی مہنگائی آئے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کرم کرے ان کو ایک دفعہ خان کو باہر آ لینے دیں. جب خان نے ایک کال دی نا تو ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک عوام جو ہے, اور یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ جس طرح سے بھاگیں گے. کیونکہ اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے, کوئی جو ہے اس کو استحکام لا سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. سو قیدی نمبر 804 کو جتنی جلدی یہ مخلصی دیں رہا کریں, کیونکہ جو ڈائسپورا ہے ہمارا 1 کروڑ پاکستانی باہر ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں آپ کے پاکستانیوں نے, جو پاکستانی امریکہ میں رہتا ہے, انہوں نے کانگریس سے جو کتنی زبردست قرارداد, 368 کانگریس مین 368 نے 98.2% جو ہے انہوں نے ایک قرارداد دی ہے. اور دنیا ساری میں گونج ہے یار کہ الیکٹورل فراڈ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کو جو ہے محروم کیا گیا ہے ان کے حق کے حکمرانی سے. تو اس طرح سے کیا حکومتیں چلتی ہیں؟ تو جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہو سکتا ہے. معاشی استحکام نہیں ہوگا تو آپ جو ہے دھرتی ماں کو لوٹتے چلے جائیں گے. اب آپ جو ہے ظفر موج بنائیے, بجلی آپ کی مفت ہے, پیٹرول آپ کا مفت ہے, کوٹھی آپ کی مفت ہے, کاریں آپ کی مفت ہیں, نوکریاں آپ کے مفت ہیں. آپ سارا کچھ جو ہے اپنا تو آپ نے سارا کچھ فری رکھا ہوا ہے, اور پھر عوام کو اس طرح سے بل بھیجتے ہیں, اتنے لمبے لمبے بل جو ہے بھیجتے ہیں کہ وہ اگر نہیں کرتے تو آپ ان کو اندر بھی کر دیتے ہیں, اور ان کا جو ہے آپ کرک اور ضبطگی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ جو جس طریقے سے آپ نے اس ملک کو قید خانہ بنا کے رکھ دیا ہے اور یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو, میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ملک چلا کرتے ہیں. دیکھیں کفر کی ریاستیں چلتی ہیں, ظلم اور ناانصافی کی ریاستیں نہیں چلتی ہیں. کیوں آپ 1971 سے سانحے کے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں. اس وقت بھی یہی تھا بنیاد کہ آپ نے لوگوں کے مینڈیٹ کو احترام کرنے کی بجائے آپ نے اس پارٹی کو جو سب سے زیادہ ووٹ 2/3 لے کر پاکستان کے عوام کی ہر دل عزیز جماعت تھی, اس کو آپ نے کہا اقتدار نہیں دینا. ملک توڑ دیا لیکن اقتدار نہیں دیا. اب بھی آپ یہی کر رہے ہیں کہ یہاں جو عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے آپ کہتے ہیں اس کو اقتدار نہیں دینا ہے. ہم بھلے بھاڑ میں جائے جو کچھ جہاں بھی ہوتا ہے, چاہے IMF ہمیں گروی رکھتی ہے, چاہے ہمیں ڈیفالٹ کی طرف جاتے ہیں, چاہے عوام بھوک مرتی ہے مرتی رہے, لیکن ہم نے عوام کی پذیرائی نہیں کرنی ہے. تو یہ خدا کا خوف کریں. اگر دھرتی ماں سے آپ کو ذرا بھی پیار ہے تو پھر عوام کو عزت دیں, جمہوریت کو عزت دیں, آئین کی پاسداری کریں اور آئین کے حدود و قیود میں رہیں, کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے. پاکستان کے عوام کا اپنا عمرانی معاہدہ ہے جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فوج
سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور ان کے حلف میں موجود ہے کہ یہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، تو پھر یہ کیوں سیاست میں حصہ لیتے ہیں؟ بہت شکریہ صاحب، تھینک یو.